امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بھائی چابی والا بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ لاؤ میرے پاس۔ تمہیں پتہ تھا عثمان ابن مظعون ایک کافر تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ جب ہجرت کے لیے اللہ کے نبی جانے لگے نا تو اس نے چابیاں مانگی۔ اللہ کے محبوب نے عثمان ایک دفعہ بیت اللہ میں اندر نفل تو پڑھ لوں، اس نے برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ اس نے کہا تمہیں بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ملیں گی چابیاں۔ اور آج جس دن مکہ فتح ہوا میرے محبوب نے بلایا، لاؤ چابی والا کہاں ہے؟ اب اسے پتہ تھا اس وقت میں نے گالیاں دی، چابی بھی نہیں دی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تھر تھر کانپ رہا، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے محبوب نے چابی مانگی، چابی پکڑا دی۔ کملی والے صحابہ کرام کی خوشی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں چابی بیت اللہ کی ہاتھ میں لی، یوں اوپر آسمان کی طرف پھینک رہے، پھر اللہ کے نبی جھپ رہے، پھر اچھال رہے، پھر جھپ رہے، یوں اچھالتے رہے، پکڑتے رہے۔ ارے دکھانا چاہتے تھے سارے مکے والوں کو، تم سمجھتے تھے مسلمانوں کا راج بیت اللہ میں نہیں آئے گا، آج بیت اللہ کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا عثمان آج جسے میرا دل چاہے میں چابی دے سکتا ہوں۔ یہ تو بیچارہ جان چھڑانا چاہتا تھا، جی آقا بالکل، جس کو آپ کا دل چاہے دے دیں۔ اللہ کے نبی نے سب کے سامنے فرمایا نہیں 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 عثمان، یہ لو میں چابی بیت اللہ کی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ کتنا رحمت والا نبی اللہ نے ہمیں عطا۔ انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، چابی اسی کو دے دی۔ اگلا جملہ سنو، میرے محبوب نے فرمایا عثمان اب قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں ہی رہے گی۔ آج تک بیت اللہ کی چابی اسی کی نسل میں چلی آ رہی۔ یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا وہادینا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں، نوجوانوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ کل ہی عید کا دن گزرا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ نیکیوں کے ساتھ، اپنے احکامات کی پابندی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہماری غلطیوں، کمی کوتاہیوں کو معاف بھی فرمائیں گے، درگزر بھی فرمائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو کامیابی کے بہت سارے نسخے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ اس امت کی کامیابی کا راستہ بتایا اور کامیابی کا طریقہ بتایا۔ اس آیت کے اندر بھی کامیابی کا ایک اہم ترین نسخہ اور طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور صرف اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکماً فرمایا، قل میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، محبوب اپنی امت سے کہہ دو وہ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، ان کنتم، کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں، مسلمانوں، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو محبوب بنا لیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی نظر میں ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اگر تیرا دل چاہتا ہے، فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے دوست بھی بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیں گے۔ اور جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ واللہ غفور الرحیم۔ آدمی یہ نہ سوچے میں نے اتنے گناہ کیے، اتنا بڑا مجرم ہوں، میری تو ساری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی، مجھے معافی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنی صفت بیان فرما دی، واللہ غفور الرحیم، تیرا اللہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ اور میرے بندے وہ تو ہے جو معافی نہیں دیتا، وہ تو ہے جو معافی نہیں کرتا۔ غریب آدمی تیرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، یار معاف کر دے، غلطی ہو گئی، چودھری صاحب معاف کر دے، حاجی صاحب معاف کر دے، مولوی صاحب معاف کر دے، تیرے دل میں اتنا جگر بھی نہیں ہے کہ تو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا وہ میں رب ہوں، ساری زندگی گناہ کرو گے، ساری زندگی جرم کرو گے، ساری زندگی میری اور میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے، واللہ غفور الرحیم، اور تیرا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ میں انتظار میں ہوں میرا گنہگار بندہ آئے، معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، جیسی کیسی اللہ نے توفیق دی، سب نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
میرے بندے روزوں کی گنتی پوری کر، 1 مہینے کے روزے پورے کر۔ چند وجوہات پہ میں نے رخصت دی، اجازت دی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تو بیمار ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا، یا تو سفر پہ نکل گیا سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی تو نے پھر بھی پوری کرنی ہے، عید کے بعد رکھنے، روزوں کی معافی نہیں، وہ عید کے بعد۔ الہ العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، تیرا نام بھی لیا، تیرے محبوب کی سنتوں کو اپنایا، میرے پروردگار جتنا ہو سکا صدقہ و خیرات بھی کیا، ایک دوسرے کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی، اے اللہ جو ناراض تھے ان کو بھی منا لیا، میں نے اپنی گردن جھکا لی، اپنی ناک کٹا لی، بس تجھے راضی کرنا یہ میرے دل کی تمنا تھی، میں نے سب کچھ کیا جو تو نے کہا، جو تیرے محبوب نے فرمایا، ہم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا میرے اللہ۔ اب تو رمضان المبارک بھی گزر گیا، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، او میرے بندے اب اللہ کی بڑائی بیان کر، تجھے روزے رکھوانے والا اللہ، نمازوں کا اہتمام کروانے والا بھی اللہ، جتنی نیکیاں تو نے کی تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنے والا بھی اللہ، روزوں کا اہتمام کروانے والا بھی اللہ، نیکی کا شوق دلانے والا بھی اللہ، ارے تجھے نیکی کے راستے پہ لگانے والا بھی اللہ۔ میرے بندے کبھی نہ خیال کرنا، کبھی نہ سوچنا میں نے اتنے روزے رکھ لیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں نے پورے مہینے تہجد پڑھتا رہا، میں نے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر دیے، میں نے خیر خیرات بھی خوب کی، غریبوں کا بڑا تعاون کیا، بڑی مدد کی۔ او میرے بندے تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے رب کا کمال ہے، اللہ نے تجھے لا کے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دیا، تجھ سے نیکی والا کام کروا لیا، اب تو نے مکمل کر دیا، روزوں کی گنتی پوری ہو گئی، رمضان المبارک گزر گیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، او میرے بندے تو نے پورا کام کر لیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اپنے رب کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر جس نے یہ نیک کام کروا لیا۔ میرا اعلان سن لے او میرے بندے، رمضان کے بعد ادھر عید کے 2 شکرانے کے نفل واجب ادا کرے گا، ادھر ان واجبات کی ادائیگی ہوگی، ادھر تیری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑا یہی وجہ ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تکبیرات پڑھتے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ عید پڑھانے والا خطیب وہ بھی بار بار خطبہ دہراتا ہے، بار بار اللہ کی تکبیر کے الفاظ دہراتا ہے، اے اللہ ہم نے تو صرف ہمت کی تیری توفیق سے، سارے کام کروانے والا تو ہے، یہ ہدایت تو نے دی ہے، اور یہ کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہے۔ بے ایمان آدمی سارا مہینہ گزار دے گا، روزوں کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، وہ بے ایمان ہے، وہ مت سمجھے میں ایمان والا ہوں۔ اور ایمان کی نشانی اللہ نے نیک اعمال بتائے ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جو لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ لوگ دیکھنے والے بھی کہیں گے یار نمازی ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی خاص شرابی نہیں ہے، اگر وہ شراب کے اڈے کی طرف چل کے جائے گا لوگ کیا کہیں گے؟ بے ایمان آدمی ہے، شراب پینے جا رہا ہے، خواہ اس کا ارادہ بھی نہیں، نیت بھی نہیں، لیکن وہ چل غلط راستے پہ رہا ہے۔ اور یہ مسجد والا خواہ وہ نماز پڑھنے بھی نہ جائے،
اذان کے بعد جو لوگ مسجد کی طرف آتے دیکھیں گے نا، وہ یہی کہیں گے نمازی جا رہا ہے، نمازی جا رہا ہے، خواہ وہ آگے سے نکل جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، او میرے بندے روزے تو نے رکھے، میں نے تجھے ایمان والا کہہ دیا، نمازوں کا اہتمام کیا، میں نے تجھے مومن کہہ دیا، اب عید کی نماز ادا کر لی، میں نے تجھے مومن کہہ دیا۔ وبشر المؤمنین، او ایمان والے میری طرف سے بھی اعلان سن لے، آج تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو جنت کی۔ یہ میری بشارت، میری طرف سے اعلان ہے، تو نے میری بات مانی، اب میں تجھے راحت دوں گا، سکون دوں گا، تیرے گھر میں عزتیں تجھے دوں گا۔ ہمارا تو رمضان بڑا سکون سے گزر گیا نا، سحری بھی اچھی مل گئی، افطاری بھی اچھی مل گئی۔ ان صحابہ کرام سے پوچھو جن کے لیے مشکل ترین تھا، کبھی سحری میں ایک کھجور مل رہی ہے؟ میں نے تاریخ میں وہ صحابہ بھی دیکھے ہیں تاریخ کے اندر کہ ایک کھجور کے 4 حصے کیے، ایک ایک ٹکڑا کھا کے سحری کیا، ایک کھجور 4 آدمیوں کی سحری کے لیے۔ آج کتابوں کے اندر تاریخ میں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں، ایک صحابی ہے کھجور کی گٹھلی چوس رہا ہے، کھجور بھی پوری کوئی نہیں۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کھانے کو کچھ بھی نہیں، میں اپنے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں، سحری کر رہا ہوں۔ کھجور کی گٹھلی چوس کے سحری ہو رہی۔ ہمیں تو کون سی ایسی نعمت نہیں، افطاری میں اگر کوئی نعمت نہ مل جائے، ہو آج تو مزہ نہیں آ رہا۔ بچے بھی کہہ دیتے ہیں یار آج مزہ نہیں آ رہا، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، فلاں، تب کہ 10 چیز رکھی ہوئی ہیں پھر بھی مزہ نہیں آ رہا۔ ان سے پوچھو، پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر وہ کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک میں ہوئی۔ مکہ فتح ہوا کون سے مہینے میں ہوا؟ اسلام رمضان المبارک کے مہینے میں۔ وہ الگ بات ہے اللہ نے ہر وقت ان کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 8 سال ہو گئے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ چلے، 114 صحابہ کرام جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، باغات چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج انہیں چھوڑے ہوئے 8 سال ہو گئے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات دن فکر مند رہا کرتے تھے، میرے پروردگار کتنا بڑا، کتنی دور چلے گئے۔ وہ بھی وقت تھا آنکھ کھلتی تھی، بیت اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، طواف کیا کرتے تھے۔ آج بیت اللہ کو دیکھے ہوئے 8 سال گزر گئے، بڑا دل چاہتا ہے تیرے گھر کا طواف کرنے کو۔ صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑا دل کر رہا ہے، حجر اسود چومے ہوئے، بوسہ دیے ہوئے، طواف کیے ہوئے، میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑے ہوئے، بہت عرصہ گزر گیا، آقا تو دل بڑا کر رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز کے بعد آنکھوں میں آنسو، پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ رات کو خواب نظر آیا، میں اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ کرام بھی میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صبح کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد میرے محبوب نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر خواب بتا دیا، خواب بیان فرما دیا۔ رات میں خواب کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حدیث کے جانور بھی ہمارے ساتھ تھے، تم بھی میرے ساتھ تھے۔ صحابہ خوش ہو گئے، انہیں پورا یقین تھا، انہیں پتا تھا نبی کا خواب معمولی کوئی نہیں، ارے نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ سارے صحابہ مدینے والے خوش ہو گئے، آقا چلے، آقا چلے، تیاری کرو چلے، آقا اب تو اللہ کا حکم مل گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں چلتے ہیں۔
10,000 صحابہ کرام نبی کے ساتھ۔ اس سفر میں جب یہ خواب والا واقعہ تھا، عمرے کی نیت سے چلے، عمرہ کرنے کی نیت سے، الگ بات ہے مقدر میں نہیں تھا، کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے رکاوٹ ڈالی، سامنے آ گئے لڑائی کرنے کے لیے، لات و عزا منات کی قسم، بتوں کی قسم کھا کے کہنے لگے ہم نبی کو مکے میں نہیں آنے دیں گے، ہم مسلمانوں کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں چند شرطوں کے ساتھ، تم سارے پڑھے لکھے ہو، سکولوں کی کتابوں میں صلح حدیبیہ کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں، ان شرطوں کے ساتھ صلح ہو گئی، واپس آ گئے۔ اگلے سال اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوب اب چلو، شان کے ساتھ چلو، ہے جی، عظمت کے ساتھ چلو۔ اب اس وقت تم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، اب تمہیں میں مکہ فتح کر کے دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی، اب چلو۔ 10,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ چل دیے، بیچ میں سے لوگ ملتے رہے، چلتے رہے، ملتے رہے، چلتے رہے، مکہ کے قریب پہنچے۔ مکے والوں کو پتہ چلا وہ قریش مکہ تھے، بڑے 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 سردار تھے، بڑے بڑے سردار، جو کہتے تھے خدا سے بھی بڑے ہیں ہم، ہمارے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہم سے ٹکر لینے والا ہے کون؟ اور ادھر یہ نہتے مسلمان نبی کے ساتھ بیچارے خالی ہاتھ، چند صحابہ کرام کے پاس تلواریں تھیں، بھوکے پیاسے، ارے ایسے بھی صحابہ کرام تھے جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ مکہ کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو تمہاری مہربانی چند دن قیام کریں گے، آنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر تگڑے ہو جاؤ، ہم تو اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اب اللہ نے ہمیں جنگ کرنے کا حکم دے دیا، اب بیت اللہ پہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، ہمیں بیت اللہ میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تگڑے ہو جاؤ۔ کہنے لگے ہیں اتنی ہمت ان لوگوں کی؟ ڈر گئے، گھبرا گئے، بہت بڑا اعلان کر دیا نا، تگڑے ہو جاؤ۔ تگڑے ہو گئے، تلواریں پکڑ لی، کرائے کے لوگ بھی بلا لیے، مکے والے بھی سارے جمع ہو گئے، دائیں بائیں قبائل جتنے آباد تھے سب کو بلا لیا، اور تمہیں اتنے درخت ملیں گے، اتنے باغات دیں گے، اتنا مال دیں گے، آؤ مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، واعظ و نصیحت فرمائی۔ میرے محبوب صحابہ کرام کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، او میرے محبوب میں اعلان کرتا ہوں آج فتح آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے، آج جیت آپ کی ہوگی، شکست ان بے ایمانوں کی ہوگی۔ جب اللہ نے کہہ ہی دیا تو اب کسی قسم کا ڈر تھا؟ صاف کہہ دیا سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب آج واضح فتح، کھلی فتح تمہاری آج۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، بڑے بڑے جرنیلوں کو بلایا، خالد یہ اتنا دستہ، اتنے آدمی تم اپنے ساتھ لو، اس راستے سے تم نے چلنا ہے، فلاں صحابی اتنے آدمی تم اپنے ساتھ لو، ادھر سے تم نے جانا ہے، فلاں صحابی ادھر سے تم نے جانا ہے۔ صحابہ کرام کو چاروں طرف تقسیم فرما دیا، چاروں طرف سے مسلمان بیت اللہ میں داخل ہوں گے۔ جان نکل گئی کافروں کی، کیا بنا؟ گھیرے میں آ گئے۔ ابو سفیان تھا، ڈر گیا بیچارہ، چودھری تھا، ساری زندگی نبی کے خلاف لڑتا رہا، ساری زندگی مکے والوں کو ابھارتا رہا، آج پتہ تھا موت آ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کا چچا ہے، سامنے آیا، ابو سفیان تیری مہربانی ابھی موقع، کلمہ پڑھ لے جان بچ جائے گی۔
اس نے کہا نہیں مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے فلاں جگہ گالیاں دی، فلاں نبی کو پہ ظلم کیا، فلاں جگہ میں نے ظلم کیا، جنگ بدر میں میرا ہی سارا کمال تھا، میں ہی آگے تھا، ساری لیڈری تو میں کرتا رہا، نبی کو تنگ کرتا رہا، آج مجھے معافی نہیں ملے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خدا کی قسم یہ نبی وہ نبی نہیں ہے، یہ سردار ایسا نہیں ہے جیسے تم سردار ہو، وہ حقیقت میں اللہ کا بنایا ہوا سردار۔ ابو سفیان آ گیا، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، اضرب عنقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اجازت دو بے ایمان کی گردن اڑاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بیٹھ جا، ہم گردن اڑانے نہیں آئے، تو گردن ایسے اڑانے کے لیے آیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ مسلمان ہو جائے، آنے دو۔ ابو سفیان آگے آیا، محبوب میں اقرار کرتا ہوں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، لیکن آج امید ہے تو معافی دے دے گا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، مکے کے چودھری جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں آقا ایسا تو نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، نبی نے عزت کی، اتنے بڑے مجرم اتنی بڑی گالیاں دینے والے کو نبی نے کیسے معاف کیا، میری شان کا میری عزت کا مکے والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جا ابو سفیان مکے میں اعلان کر دے آج ہماری تلواریں کھلے عام چلیں گی، آج جو ہمارے سامنے آئے گا قتل کر دیا جائے گا، آج معافی۔ حالانکہ حرم میں ایک تن کا توڑنا بھی جائز نہیں ہے، جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، سگی ماں اور باپ کے قاتل سے بدلہ لینا بھی حرم میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج میں نے ساری پابندیاں توڑ دی، سارے قانون توڑ دیے، آج مسلمانوں کو کھلی چھٹی، جہاں کوئی حرم میں نہیں بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں بھی اگر کوئی نظر آ جائے قتل کرو، آج معافی کی اجازت۔ یہ پہلا دن تھا جس میں بیت اللہ کے اندر قتل جائز۔ پتہ چل گیا مکے والوں، ابو سفیان سے اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے مکے میں اعلان کر دے بھائی جو امن چاہتا ہے نا میرے گھر میں آ جائے۔ ابو سفیان جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے ہم قتل نہیں کریں گے۔ ابو سفیان مکے کا چودھری، ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پہ شفقت ہوا کرتی ہے، محبت ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم جو بھی گاؤں کا چودھری ہو، اگر اس کے گاؤں میں غریب آدمی پہ ظلم ہو اس چودھری کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا میرے محلے والے میری بستی والوں کو کوئی آنچ آئے۔ ہمارے حاجی لیاقت صاحب ہیں ماشاءاللہ، سارے بستی والوں کو ناز ہے، کوئی بڑے سے بڑا خواہ یہ مظلوم ظالم بھی ہو نا، ظالم بھی ایک دفعہ تو پھر بھی آنے والے کا منہ روک دے گا، خبردار میرے گاؤں میں آ کے ایسا ظلم کیا، بیٹھ میرے ساتھ بات کر۔ ابو سفیان کو بھی دکھ ہوا، آقا میرے گھر میں چند لوگ آئیں گے، مکہ تو بہت بڑا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سفیان اعلان کر دے جو حرم کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں آ جائے گا، ہم اسے بھی قتل نہیں کریں گے۔ خوش ہو گیا، لیکن پھر سوچا، ابو سفیان کہنے لگا نہیں آقا حرم بھی تھوڑا سا ہے، مکے کی آبادی تو بہت بڑی ہے نا، دائیں بائیں لوگ بھی ہیں، وہاں تو کم پورے نہیں آئیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ابو سفیان جا کے اعلان کر دے جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اپنے دروازے کی کنڈی لگا لے گا ہم آج انہیں بھی معاف کر دیں گے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی ہمت کیا تھی؟ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے گا اسے بھی معافی، جو حرم میں آ جائے گا بولو اسے بھی معافی، اور اگر کوئی اپنے گھر میں اندر کی کنڈی لگا لے ہم اسے بھی کچھ، جتنا بھی بڑا ظالم اور گالیاں دینے والا ہو، جتنا بھی بڑا تکلیفیں دینے والا ہو، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ عزت تھی، شان تھی،
خدا کی قسم سارے لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، چند بدقسمت تھے جو آج قتل ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے 16 یا 17 بدماش تھے جن کی گردنیں آج بھی نہیں جھکی تھی، جن کو حرم میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے قتل کیا۔ وہ کتنے تھے؟ 16 آدمی تقریباً، بعض روایات میں کم زیادتی بھی ہے، 16 آدمی جو اتنے بڑے ظالم تھے کہ آج بھی وہ نبی کے سامنے اکڑ دکھا رہے۔ اللہ نے فرمایا گردن کاٹو، پھینکو۔ اور بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی حرم میں گئے، لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں ورنہ واقعہ تو آگے بھی چل رہا، اگلے جمعے سے ہی ہے جی۔ جشن منا رہے ہیں صحابہ کرام جو 8 سال ہو گئے بیت اللہ دیکھے ہوئے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بھائی چابی والا بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ لاؤ میرے پاس۔ تمہیں پتہ تھا عثمان ابن مظعون ایک کافر تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ جب ہجرت کے لیے اللہ کے نبی جانے لگے نا تو اس نے چابیاں مانگی۔ اللہ کے محبوب نے عثمان ایک دفعہ بیت اللہ میں اندر نفل تو پڑھ لوں، اس نے برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ اس نے کہا تمہیں بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ملیں گی چابیاں۔ اور آج جس دن مکہ فتح ہوا میرے محبوب نے بلایا، لاؤ چابی والا کہاں ہے؟ اب اسے پتہ تھا اس وقت میں نے گالیاں دی، چابی بھی نہیں دی، پتہ نہیں کیا بنے گا، تھر تھر کانپ رہا، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے محبوب نے چابی مانگی، چابی پکڑا دی۔ کملی والے صحابہ کرام کی خوشی دیکھ رہے، اللہ کے نبی نے یوں چابی بیت اللہ کی ہاتھ میں لی، یوں اوپر آسمان کی طرف پھینک رہے، پھر اللہ کے نبی جھپ رہے، پھر اچھال رہے، پھر جھپ رہے، یوں اچھالتے رہے، پکڑتے رہے۔ ارے دکھانا چاہتے تھے سارے مکے والوں کو، تم سمجھتے تھے مسلمانوں کا راج بیت اللہ میں نہیں آئے گا، آج بیت اللہ کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا عثمان آج جسے میرا دل چاہے میں چابی دے سکتا ہوں۔ یہ تو بیچارہ جان چھڑانا چاہتا تھا، جی آقا بالکل، جس کو آپ کا دل چاہے دے دیں۔ اللہ کے نبی نے سب کے سامنے فرمایا نہیں 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 عثمان، یہ لو میں چابی بیت اللہ کی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ کتنا رحمت والا نبی اللہ نے ہمیں عطا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، چابی اسی کو دے دی۔ اگلا جملہ سنو، میرے محبوب نے فرمایا عثمان اب قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں ہی رہے گی۔ آج تک بیت اللہ کی چابی اسی کی نسل میں چلی آ رہی، اور قیامت تک میرے محبوب نے فرمایا عثمان تیرے ہی خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی رہے گی۔ چھوٹی معافی، اتنی بڑی معافی کوئی دے سکتا ہے؟ اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا خوش بیٹھے ہیں۔ ایک غریب صحابی جو اسی بیت اللہ میں آگ کے انگاروں پہ لیٹا کرتا تھا، لوگ پیروں میں رسیاں باندھ کے مکے کی نوکیلی زمین پہ گھسیٹا کرتے تھے، وہ بلال جو میرے محبوب کا مدینے میں خادم بن گیا، نبی کے گھر کا چوکیدار بن گیا، اس مکے کے اندر ابتدا کے اندر بڑی مشقتیں برداشت کی۔ ارے گلے میں پھندا ڈال کر بلال حبشی کو یوں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، نوجوان ڈنڈوں سے مارتے، پتھروں کی برسات ان کے وجود پہ ہوتی، ایک طرف پریشان بیٹھا ہوا ہے، میرے محبوب منبر پہ ہیں، کملی والے نے اعلان فرما دیا او بلال، او بلال، او بلال۔ یہ بلال جلدی سے کھڑا ہوا، دوڑتا ہوا آیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حاضر خدمت ہو گیا۔ او بلال تجھے پتا ہے اذان کا وقت ہو گیا، آج مکے میں پہلی اذان سنا دے۔ کیوں بلایا بلال کو؟ صرف مختصر بات، ایک وقت وہ بھی تھا نا، مکے والے بڑے بڑے چودھریوں نے آ کے نبی کے پاس کیا کہا تھا، اے اللہ کے نبی ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، پر یہ کمی لوگ ہیں، یہ بلال، صہیب، فارسی سلمان، یہ کمی لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں، نوکر ہیں،
آپ کے پاس ہر وقت یہی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، غریب لوگ، ہم چودھری ہیں، عزت والے ہیں، سردار ہیں قوم کے، ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، ہمیں شرم آئے گی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر۔ ان کو نکال دو، ہمیں بٹھا لو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کوئی بات نہیں، بلال کو اٹھا دوں، صہیب کو اٹھا دوں، سلمان فارسی کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دوں، چلو یہ ایمان لے آئیں۔ سوچ تھی، آواز آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا نا میرے محبوب، مجھے ساری دنیا کے سرداروں سے بلال زیادہ عزیز ہے۔ نہیں نکالنا غریبوں کو، آئے ان کی مرضی، جائیں ان کی مرضی، جیسے ان کا دل کرے ویسے کریں، پر بلال کو مجلس سے نہیں اٹھانا، جو اس کے دل پہ بیتے گی میں رب جانتا ہوں۔ ہے آج اللہ کے نبی نے اسی بلال کو بلایا، فرمایا اذان دے۔ یا رسول اللہ اذان دوں؟ فرمایا نا 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 ایسے نہ، آج ایسی اذان دینی ہے جو آج تک کسی نے نہ دی ہو، نہ قیامت تک کوئی ایسی اذان دے اور نہ کوئی سنے۔ بلال پریشان، لوگ بھی پریشان، آقا کیسے تبدیلی آ گئی؟ اذان میں کوئی تبدیلی؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے۔ مکے والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ جنہیں تم کمی سمجھتے تھے، جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے، جنہیں تم غلام اور نکمے لوگ سمجھا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہے کہ بیت اللہ بھی اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ اللہ نے اسے خانہ کعبہ پہ چڑھا دیا۔ حضرت بلال اوپر چڑھے بیت اللہ پہ، آئے ہائے کیا عجیب منظر تھا۔ اذان دینے لگے نا، اب آدمی نیچے کھڑا ہونا تو منہ کس طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ اوپر چڑھے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ منہ کدھر کروں، منہ کدھر کروں، سوچ رہا ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا بلال کیا سوچ رہا ہے، کیا پریشانی، کیا وجہ؟ میرے آقا میں اذان دینا چاہتا ہوں، میں مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی میں اذان دیا کرتا تھا، قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف میرا منہ ہوا کرتا تھا۔ آقا اب آپ نے چھت پہ چڑھا دیا، منہ کس طرف کروں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او بلال، بیت اللہ کے اوپر چھت پہ چڑھ کر میری طرف منہ کر کے اذان شروع کر دے۔ اذان بھی دیتا رہے، اپنے نبی کی زیارت بھی کرتا رہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، یہ ایک مکہ فتح تھا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوا۔ اللہ رب العزت، میں صرف اس لیے یہ واقعات سناتا ہوں تمہیں پتہ چلے، مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ دین، یہ کلمہ ہے، یہ قرآن، یہ نبی کی سنت ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں، بڑی مشقتیں کی ہیں، برداشت کی ہیں، تب تک آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کرے ہم سب کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے اور نمازوں کا اہتمام مل جائے، دین پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔